الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري أي مشت يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه. وعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل البصر رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب عن تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم رواه أبو داود وصححه الألباني. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہی ہمارا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی و رسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 19 ربیع الاول 1435 ہجری مطابق 20 جنوری 2014 عیسوی
حدیث شریف کا درس چل رہا ہے اور ہم نے جیسے کہ وعدہ کیا تھا آج کا بڑا اہم ترین درس ہے، جس درس میں ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ وہ تمام احادیث جو اجازت طلبی سے تعلق رکھتے ہیں پیش کریں گے، یہ کے بعد دیگرے توجہ مرکوز رکھیں، توجہ باقی رکھیں تاکہ مسائل حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہو جائیں۔ اور جیسا کہ معلوم ہے اس مبارک مسجد میں اردو میں 3 قسم کے اہم دروس ہوتے ہیں۔ پہلا ترجمہ خطبہ، بعد نماز جمعہ خطبے کا اردو میں ترجمہ خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی دن جمعہ کے دن بعد نماز مغرب قرآن شریف کا درس ہوتا ہے، جس میں آیات کی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ اور پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، جس میں صحیح مسلم کی حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ترجمہ اور قرآن کی تفسیر اور حدیث شریف کا درس ہوتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شریک ہو کر ان ہفتہ واری دروس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قال اللہ قال رسول کو سنتے رہیں، کیونکہ یہی دین ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلم قال اللہ وقال الرسول، علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اجازت طلبی، کسی کے گھر جائیں، کسی کے دفتر جائیں، کسی کے مکان پر جائیں تو اجازت لینے کے جو آداب شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں وہ یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بات بیان فرمائی، سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تک سلام نہ کرو، اجازت نہ لو، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات کہ کسی کے گھر اجازت لینے کے لیے ہم جائیں، گھر میں جھانک کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک سوراخ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا۔ ایک آدمی نے ایک سوراخ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت کنگھی تھی جس سے آپ سر کو کھجاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تم دیکھ رہے ہو، یا مجھے معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں اس کنگھی سے تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالتا۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نگاہ کے لیے رکھی گئی ہے۔ اجازت انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت طلبی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ کوئی کسی کو دیکھے نہیں۔ تو اس یہ متفق الحدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے جس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ کسی کے گھر جائیں آپ تو جھانک کر اندر دیکھنا منع ہے۔ اور اس کی وعید یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آنکھ پھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم سوراخ سے جھانک کر میرے گھر میں دیکھ رہے ہو تو میں اپنی اس کنگھی سے مشت سے تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالتا۔ یہ حدیث ہے متفق علیہ، اس سے سخت وعید آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھانکنا کسی کے گھر کے اندر، چاہے سوراخ ہو یا دروازے کے سوراخ سے ہو یا کسی اور ذریعے راستے سے جھانک کر دیکھنا اندر گھر میں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اجازت طلبی کیوں رکھی گئی ہے؟ اسی لیے کہ کوئی دیکھے نہیں گھر میں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا، اجازت لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کسی کے گھر ہم جائیں تو کیسے اجازت لیں؟ عام طور پر جاتے ہیں لوگ اجازت لیتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے عام طور پر لوگوں کا آنا جانا ہے ایک دوسروں کے گھروں میں، ٹھیک ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں، چاہے رشتہ دار کے گھر ہوں یا عزیز و اقارب کے گھر ہوں، پڑوسیوں کے گھر ہوں یا دوستوں کے گھر ہوں، ٹھیک ہے، یا کسی اور جگہ بھی ہوں، تو لوگ جاتے رہتے ہیں مہمان بن کر وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں اجازت طلبی کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ کیسے اجازت لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے تفصیل؟ لوگ جاتے ہیں، بیل مارتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں، ہاں بابا ہے، بچی کی آواز ہے، بچے کہتے ہیں بابا ہے، سلام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے سلام نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایک بے ادبی ہے۔ تو اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث میں بتایا گیا، بنو عامر کے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی اور وہ اپنے گھر میں تھے، وہ
فهو في بيت. ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے جب اجازت مانگی، نبی علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شخص کو اجازت لینے کا طریقہ سکھا دو اور بتاؤ کہ اجازت طلبی ایسے لی جاتی ہے، السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کیا جائے گا اور اس کے بعد اجازت مانگی جائے گی. سلام کر کے السلام، عربی میں ہے حدیث، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جو سلام ہم کرتے ہیں. ادخل، کیا میں آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ یہ اردو میں ہے. انگریزی میں السلام علیکم، may I come in، اور دوسری زبانوں میں ویسے ہی جیسے کہا جاتا ہے. السلام علیکم نینو، کیا بولتے بچے وستانو تیلگو میں. بہرحال اس طریقے سے جو زبان میں جیسے ہوگا ویسے بتا. تو پہلے سلام ہوگا پھر جب. اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے. بہرحال کیا افضل ہے کہ پہلے یہ کہنا کہ کیا میں آ سکتا ہوں السلام علیکم، یا صرف السلام علیکم کہنا، یا السلام علیکم کیا میں آ سکتا. اس میں سب سے راجح قول جو سب سے صحیح طریقہ ہے حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے السلام علیکم، پہلے سلام کرنا، السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کا یہ اچھا واقعہ پورا بتا دوں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ اور کہو کہ وہ السلام علیکم کہے اور پھر پوچھے کہ میں آ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غلام سے کہا یہ بات اس نے سن لی باہر، تو یہ جا کر پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یا حکم. اس سے پہلے وہ چونکہ سن لیا تھا وہ آدمی، اس نے سلام کیا، اس حدیث پر عمل کیا اس نے، اور کہا کہ السلام علیکم ادخل، السلام علیکم کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اس کے بعد اجازت طلبی یا اجازت مانگنے والا کہاں ٹھہرے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے دروازے ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، آج تو سب دروازے، کا بھی دروازے تھے. تو دروازے دو پٹکے ہوتے ہیں عام طور پر، بعض ایک پٹکے بھی ہوتے ہیں جو لیٹسٹ ہے. ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک پٹکے ہو، دو پٹکے ہوں، گلاس کے دروازے ہوں، اس کے دروازے جو بھی. تو ٹھہرنا کہاں ہے اجازت دینے والے؟ کیا بالکل دروازے کے مقابل میں کہ ایسے کھلے دروازہ یا کھلے سامنے وہ ٹھہرے گا، یا رائٹ سائڈ دروازے کی، یا لیفٹ سائڈ ٹھہرے گا؟ اس سلسلے میں سنت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بالکل فیس ٹو فیس دروازے کے نہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ اجازت طلبی کس لیے رکھی گئی ہے؟ نگاہ نہ پڑے. ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھل جائے اور اندر کسی پر نظر پڑ جائے. تو رائٹ یا لیفٹ سائڈ پر ٹھہرنا چاہیے، تو دائیں طرف یا بائیں طرف، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جاء رجل فقام علی باب النبی، ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بالکل کھڑا رہا اور مقابل دروازے کے بالکل، اور اجازت مانگنے لگا. تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہٹ جاؤ، اجازت نگاہ کے لیے رکھی گئی ہے، کہیں نگاہ نہ پڑے، اسی لیے اجازت رکھی گئی ہے کہ اجازت لے کر داخل ہو جاؤ. یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس حدیث سے سنیے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر ويقول السلام عليكم، رواه ابو داؤد. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ دائیں کونے میں یا بائیں یعنی رائٹ کونے میں یا لیفٹ کونے میں کھڑے ہوتے اور سلام فرماتے، یعنی سلام کرتے، آپ السلام علیکم کہتے. یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اسی طریقے سے اجازت طلبی میں نام ذکر کرنا ہے، یعنی صرف السلام علیکم. اب ظاہر بات ہے السلام علیکم بولیں گے تو اندر سے وعلیکم السلام جواب آئے گا. میں آ سکتا ہوں کیا؟ تو بھئی آپ کون ہیں؟ اگر
اگر آواز پہچانی ہے تو ٹھیک ہے، معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آواز پہ یا جیسے پہلے سے پتہ چل گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ وعلیکم السلام بولے گا، دروازہ کھولے گا، آئیے تشریف لائیے، کیونکہ آپ نے پہلے اطلاع دے دی کہ میں اس وقت آپ کے گھر پہ آ رہا ہوں ملنے کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن ہوتا ایسے بھی ہے بعض لوگ بغیر اطلاع کے بھی آتے ہیں، تو بغیر اطلاع کے اگر کوئی آئے تو اندر سے اگر سوال پوچھا جائے میں کہ آپ کون ہیں، تو وہ جواب کیا دے گا؟ عام طور پر ایک بہت بڑی غلطی یہاں بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے میں، انا، نینو، ایام، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں بولتا ہے، کون میں کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. سنیے حدیث، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، میرے والد پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر کے والد، ان پر قرض تھا. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آپ کے گھر گیا، تو جا کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں. جابر کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں، انا کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کأنہ کرہہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے ساتھ کہا میں، ایسے ناپسندیدگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں انا بولنا منع ہے، یعنی میں بولنا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے تکبر کی نشانی ظاہر ہوتی ہے. میں ہوں، بلکہ کہنا کیا چاہیے؟ اپنا نام یا اپنی کنیت، جس چیز سے آپ کی شہرت ہے، لوگ جس چیز سے آپ کو پہچانتے ہیں وہ ذکر کرنا چاہیے. جیسے آپ کو کون ہے اندر سے مجھے آپ اپنا نام بتائیے، میں فاروق ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں زید ہوں، میں عمر ہوں، جو بھی نام ہے آپ کا بتا دیں. یا میں ابو فلان ہوں، ابو عبداللہ ہوں، ابو زید ہوں، ابو بکر ہوں، ٹھیک ہے. یا جو ہے قبیلے سے مشہور ہوں، میں موزن صاحب ہوں مسجد کا، جیسے موزن صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، یا قاری صاحب کے نام سے بھی مشہور ہو گئے، مولانا صاحب کے نام سے بھی. وہ اپنا وہ چیز ذکر کریں گے جس سے اس کو ان کو پہچانا جاتا ہے. میں کہنا منع ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہنا چاہیے. چلیے، اجازت کتنی مرتبہ لینی ہے؟ اس سلسلے میں حدیث گزر چکی ہے، دوبارہ یہاں پر حدیث آ گئی، آپ کو یاد ہوگا. اجازت کتنی مرتبہ لینی ہے؟ 3. نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا استأذن احدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اجازت 3 مرتبہ مانگے اور اجازت نہ ملے تو وہ لوٹ جائے. اس حدیث سے معلوم 2 باتیں ہو رہی ہیں. نمبر 1، اجازت 3 مرتبہ دی جائے گی. کیسے؟ السلام علیکم، میں آ سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ السلام علیکم، میں آ سکتا ہوں؟ تیسری مرتبہ السلام علیکم، میں آ سکتا ہوں؟ ارے آواز نہیں آئی. اب وہاں کھڑے نہیں رہنا، وہیں ٹھہر کے جو ہے 4-5 مرتبہ کیا مسئلہ ہے، آواز ہی نہیں آ رہی اندر سے. نہیں، 3 مرتبہ آپ سلام کیے، آپ نے اجازت مانگی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ لوٹ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْجَعْ. 3 مرتبہ کے باوجود اجازت نہ دی جائے تو وہ لوٹ جائے. اور یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. چلیے، اس سلسلے میں مختلف کہ 3 مرتبہ کیوں رکھا گیا، تفصیل بعض نے کہا کہ پہلی مرتبہ اجازت کے لیے، دوسری مرتبہ مشورے کے لیے کہ وہ یہ آ سکتے نہیں آ سکتے، تیسری مرتبہ یہ پہچان ہے کہ میں تیسری مرتبہ سلام کر کے لوٹ رہا ہوں. علامہ ابن عبد البر نے تمہید میں اس علت کو ذکر کیا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 مرتبہ اگر اجازت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ جانا چاہیے، وہاں کھڑے نہیں رہنا چاہیے. امید کہ ساری چیزیں یاد رہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کیا کوئی علامت، کوئی پہچان ہو تو بغیر 3 مرتبہ کے 1-2 مرتبہ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں؟ یا سلام کیے بس اجازت دینے کی کچھ پہچان ہے گھر میں وہاں، تو کیا پہچان کو مد نظر رکھتے ہوئے داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اجازت دیں. اجازت دینے کی اگر کوئی نشانی ہے کسی کے گھر میں
ابھی حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا میں آپ کو. مثال ہے حدیث میں، خود بخاری کی حدیث، ابو داؤد کی، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث. تو کوئی پہچان ہو تو ایسی صورت میں داخل ہو سکتے ہیں. کیا ہے مسئلہ؟ یہ حدیث سنیے پہلے پھر میں بتاؤں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتی انہاک، رواہ مسلم، مسلم شریف. عبداللہ بن مسعود سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اجازت یہ ہے میرے پاس کہ پردہ اٹھا دیا جائے. تمہارے اور سے سنیے، یہ بڑی اہم حدیث ہے. تمہارے لیے اجازت میرے گھر میں یہ ہے کہ پردہ اٹھا لیا جائے اور تم میری ہلکی سی آواز کو سنو جب تک کہ میں تمہیں منع نہ کروں. پھر ایک منع، تمہارے لیے اجازت عبداللہ بن مسعود یہ ہے میرے گھر میں کہ پردہ اٹھا دیا جائے، ہٹا دیا جائے اور تم میری ہلکی سی آواز سنو جب تک کہ تم کو روکوں نہیں میں، یا میں تمہیں منع نہ کروں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آج بھی ہیں، یہاں نظر نہیں آتے لیکن انڈیا پاکستان میں ہے، پردے، دروازوں پر پردے ڈالنا. ایک عادت ہے نا پاکستان انڈیا میں بھی دیکھیے آپ، یہاں بھی ہے نا، بات کرو کہ دروازے پہ کیا پردہ ڈالا جاتا ہے. اس پیارے کے دور میں بھی یہ چیز تھی، پردہ. اور یہ دوسری حدیثوں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے جیسے اس حدیث سے بھی ملتا ہے. تو پردہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہیں، اور جو اجازت دے گا وہ پردے کے کونے میں کھڑے رہ کر وہ سلام کرے گا، اجازت دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، صحابہ آتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر زیادہ، ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے سے کیا فرمایا کہ پردہ اگر ہٹ جائے تم آؤ، ٹھیک ہے. ان کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت کون سا ہے وغیرہ، کون سے وقت میں جانا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، ٹھیک ہے. چلیے اب تم آؤ اور تم دیکھو کہ دروازے کا پردہ اٹھا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ تمہیں اندر آنے کی، اور تم میری آواز کو سنو. دوسری چیز، پردہ ہٹا ہوا ہے اور میری ہلکی سی آواز. کیا مطلب ہلکی سی؟ میں کوئی میرے ساتھ لوگ ہیں گھر میں، کوئی قوم ہے، کوئی لوگ ملنے آئے ہیں، میں ان سے آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی تم سن رہے ہو اور پردہ اٹھا ہوا ہے. دو چیزیں. تو میری آواز سننے کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں. پردہ ہٹا ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے، جس کا مطلب تمہیں اندر آنے کی اجازت. تو آ جاؤ، اجازت. کھڑے رہ کر میں بات کرتا ہوں، میں مشغول ہوں لوگوں میں، ہاں میں روک دوں تو رک جاؤں. حتی انہا کا. بعض دفعہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں جو ہے میں مصروف ہو جاتا ہوں اور تم آ کر سلام کرو گے، تو سلام کر کے تم آ جانا، میری آواز سن، پردہ اٹھاوا دیکھو اور میری آواز سنو. دو چیز، تو تم اندر داخل ہو جانا. ہاں میں روک دوں، میں کہوں نہیں عبداللہ بعد میں آنا، یا اے ابن مسعود بعد میں آنا، ابھی مت آئے، ٹھیک ہے لوٹ جاؤ. میں روک دوں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اگر کوئی علامت ہے، جیسے یہ علامت ہے، یا آپ کہیں بھائی دروازہ کھلا ہوا ہے، ہلکا سا دروازہ میں کھلا رکھوں گا، آپ آ جائیے اندر، میں بیٹھا ہوں اندر. آپ کتنے بجے آ رہے ہیں؟ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہے آ جائیے، آپ بیل مت ماریے، اجازت مت دیجیے، ٹھیک ہے. جیسے بچے سو رہے ہیں یا بیمار ہے گھر میں، کوئی بھی وجہ سے آپ دروازہ کھلا ہے، آپ سیدھے اندر آ جائیے. سمجھ میں پہچان ہے دروازہ کھلا رکھ، کیونکہ آپ نے صاحب خانہ نے آنے والے مہمان سے یہ کہہ دیا. تو یہاں کھڑے ہو کر اب اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک علامت وہاں ظاہر ہے جو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اندر آ سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد سلام کرنا. جی ہاں، سلام کرنے کا حکم ہے. تو سلام کا جواب کیا جائے گا؟ سلام کا جواب بہتر طریقے سے دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ السلام علیکم کہے تو آپ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب دو جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت میں بیان فرمایا. اسی طریقے سے کیا اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے مصافحہ کرنا ہے؟ جی ہاں، مصافحہ کرنا بھی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے. یہ بھی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. بچوں کو کیا اجازت طلبی یا اجازت مانگنے کے آداب سکھانا چاہیے؟ جی ہاں، ضرور سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ، یہاں کچھ اہم باتیں سنیے.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جب بچے بالغ ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت مانگے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے تو اس کو کیا مانو، چھوٹا بچہ داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اگر حلم کو پہنچ جائے یعنی سن شعور کو پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کو بھی ادب سکھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اجازت لے جیسے کہ اس سے پہلے لوگ اجازت لیتے تھے. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان اذا بلغ بعض ولده الحلم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں اس چیز کو ذکر کیا ہے جو ان کی دوسری کتاب ہے صحیح البخاری کے علاوہ. چلیے اس سلسلے میں اور کیا داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ہے؟ جیسے والدہ کے پاس کوئی جانا چاہ رہا ہے، کمرہ ہے والدہ کا، ٹھیک ہے، یا والد کا یا بہن کا، اس طریقے سے. تو اس سلسلے میں کچھ اقوال آپ کے لیے لائے ہیں، ہم توجہ سے سماعت فرمائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے عبداللہ بن مسعود کا کہ آپ علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم. طبرانی کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے سے اقرار دیا اس کو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اپنی والدہ کے پاس بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں. آپ والدہ کے کمرے میں جائیں تو بھی کیا کریں، اجازت لے کر جائیں. دوسرا عطا جو آپ کے ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا کیا میں میری بہن کے پاس جاؤں تو اجازت لوں؟ کہا کہ ہاں اجازت لو. میں نے کہا کہ میری بہن اور بہنوئی میری گود میں پلے ہیں، تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان دونوں کو برہنہ دیکھو؟ یہ عبداللہ بن عباس نے کہا. تو اس کا مطلب اجازت دینا چاہیے. مسلم ابن نذیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے پوچھا کیا میں میری امی کے پاس جاؤں تو اجازت لے کر جاؤں؟ کہ امی میں آؤں اندر آ سکتا ہوں کہ امی یا مما میں اندر آ سکتا ہوں کیا اجازت لوں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ. اگر تم امی کے پاس جانے سے پہلے اجازت نہ لوگے تو ہو سکتا ہے تمہیں ایسی چیز نظر آ جائے جو تمہیں پسند نہ ہو دیکھنا. مطلب امی کی ایسی حالت میں دیکھو جو تم اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اسی لیے اجازت دو. آدمی تنہائی میں کیسے رہتا ہے، کپڑے اس کے کبھی اتار کے رہتا ہے، کبھی پورے کپڑوں پر رہتا ہے، کبھی پورے کپڑوں پہ نہیں رہتا ہے. آدمی جب خلوت میں تنہا رہتا ہے تو وہ کس کنڈیشن میں رہتا ہے؟ تو والدہ کو، کیونکہ والدہ کا ایک ادب ہے، احترام ہے. ہر آدمی ہر بچہ جو ہے اپنے والدہ کا ادب اور احترام کرتا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے اجازت لے کر جاؤ تاکہ جو ہے والدہ جو ہے صحیح حالت میں ہو اندر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی حالت میں ہو جو تم پسند نہ کرو دیکھنا والدہ کو اس حالت میں. بعد میں تمہیں افسوس ہو کہ میں کاش کی اجازت لے کر چلا جاتا یا نوک کر کے جاتا تھا، بول کر جاتا تھا. اس طریقے سے یہ مطلب ہے ان کے اس کہنے کا، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے. کیا بیوی کے پاس جانے کے لیے اجازت لینی ہے؟ یہ تو والدہ ہوا، بہن ہوا، لوگوں کے پاس جانا ہے. بیوی کے پاس جانا ہوگا، جیسے بیوی ہے بیڈ روم میں، کمرے میں، معلوم ہے گھر میں. جی بتائیے لینا ہے نہیں؟ ہوا میں تیر مچھر جی نہیں. یہ بزرگ اسی لیے بڑے لوگوں کا علم زیادہ ہوتا ہے. بہرحال صحیح کہہ رہے ہیں آپ، واجب نہیں، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ بیوی. اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا کپڑا ہے، تمہارا کپڑا، تم ان کا کپڑا. دوسری بات، اجازت لینے کا یہ حکم کس لیے ہے؟ شروع میں بتایا انما جعل الانسان من اجل کہ آپ ایسی چیز نہ دیکھو جو دیکھنا نہیں چاہیے. کسی کو ننگا دیکھنا نوز باللہ، کسی کو بغیر کپڑے کے، کسی کو الگ کنڈیشن میں لیٹے ہوئے، اسی لیے اجازت دی گئی ہے. تو بیوی کو کیا، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا کہ بیوی کو آپ کسی بھی کنڈیشن میں دیکھیے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا لباس ہے، آپ ان کا لباس ہو. تو بیوی شوہر کے کمرے میں آئے تو اجازت نہیں دے دی نا. شوہر کسی بھی وقت اپنی بیوی کے پاس جائے تو اجازت دے، چاہے وہ سو رہی ہے، بیٹھی بھی ہے، لیٹی بھی ہے، ٹھہری بھی ہے، کمرے میں ہے، تنہا، کوئی مسئلہ نہیں ہو، آپ کی بیوی ہے بات. چلیے اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے، دیکھیے بڑی زبردست حدیث ہے. موسیٰ ابن طلحہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ اپنی امی کے پاس گیا. باپ بیٹا
دونوں جا رہے ہیں کہاں؟ والدہ کے پاس. فدخل، تو پہلے جو ہے ابا گئے، ظاہر بات ہے بڑے ابا پہلے جاتے ہیں نا کمرے میں، تو ابا گئے تو میں پیچھے گیا، تو ابا نے مجھے سینے سے ایسے سینے پر میرے ایسے ہٹایا، مجھے ہٹا کر کہا تدخل بغیر اذن، تم بغیر اجازت کے آ رہے ہو اماں کے پاس. اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں ذکر کیا. وہ تو شوہر تھے ان کے، باپ بیٹا. کہتے ہیں موسیٰ رضی اللہ رحمہ اللہ، میں اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا اپنی امی کے پاس، تو میرے لیے وہ ماں ہے، ابا کے لیے کیا ہے؟ وہ بیوی ہے. تو ابا داخل ہو گئے بغیر اجازت، میں بھی پیچھے اندر جا رہا تھا تو ایسے روک دیا، سینے پر ہاتھ لگا کے ایسے پیچھے کیا مجھے اور کہا کہ بیٹے کیا بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو امی کے پاس؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بیٹا ماں کے پاس جائے تو اجازت دے گا، شوہر نہیں دے گا. اور ایک حدیث، دروازے پر کسی کے پاس جائیں اجازت طلبی کے لیے تو ناک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل تو کیا بولتے ہیں اس کو، بیلز ہیں، بیل ہے یا بیل خراب ہو جائے تو یہ بھی ہے نا ناک ایسے. تو اس میں بھی ذرا خیال کرنا چاہیے، ایسے نہیں مارنا چاہیے زور سے، کیسے اندر گھر والے جو پریشان ہے، بچہ ہیبت کھا کے اٹھ جائے یا عورت کو ڈر ہو جائے کتنی زور سے مارے، پولیس والے آئے ہیں، کون آئے، کیا مسئلہ آیا تھا، چور گنڈے آ گئے، ٹھیک ہے، کیسے کون سا شریف آدمی حرکت نہیں کرتا، زور زور سے مارا، ایسا ماری ہے، اتنا ایسا نوک کیجیے کہ جس سے سنے آئے. اس سلسلے میں حدیث دیکھیے جو کہ بخاری کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تقرأ بالاظافر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا. ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا. کیسے بھائی؟ آواز آ رہی نہیں؟ آ رہی؟ آ رہی؟ بتائیے بھائی، ٹائم اور پڑے گا، میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ جواب دیجیے تو آگے بڑھے گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو کیسے جو ہے ناخن سے کھٹکھٹایا جاتا تھا؟ جواب ہے ذہین جی. تو وہی تو آواز ہی نہیں آتی نا، جسے دیکھیے ابھی تو آواز نہیں آتی جی. گھر چھوٹے، تھوڑا قریب گیا، پورے نہیں، پورا جواب چاہیے. ایک کمرے میں جا کے دیکھیے اپنی مسجد کے دروازے میں حرکت ہوتا کیا. میں لنک ویسے ہنٹ دے دیا میں تھوڑا سا. چلیے بتائیے. ہاں آپ بھی آدھے قریب آئے. پہلے ویسے مضبوط دروازے نہیں ہوتے. ہاں یہ آدھا جواب ہے. کہنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ کیا بنتے ہیں ایسے کیا بولتے اس کو، نہیں وہ ایک مشہور ہے نا ساگوان. آپ کیا سمجھنا ساگوان کے جو ہے دروازے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ نہیں، وہ مختصر گھر تھے. کھجور، کھجور کے جو وہ ہوتے ہیں نا کیا بولتے اس کو، تنے، اس سے جو ہے کاٹ کر جو ہے دروازہ بنا گیا اور اس سے وہ آواز آتی ہے. اس سے جو ہے وہ آواز اس سے وہ آواز آتی ہے. اس میں نہیں آئے گی، لکڑی میں نہیں آئے. وہ لکڑی کے دروازے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. جو دروازے تھے وہ لکڑی کے نہیں تھے، کیونکہ لکڑی میں ایسے کریں گے تو ناخنوں سے آواز ہی نہیں آئے گی. اس کو تو ایسے کرنا ضروری ہے. یہ لکڑی ہے، ابھی آواز آ رہی ہے. ایسے صرف ناخن سے کرے تو آواز ہی نہیں آئے گی. وہ لکڑی کے یا ساگوان کے یا پلائی ووڈ اس کے نہیں تھے، وہ کھجور کے تھے. ٹھیک ہے، تنے جو اس کو کاٹ کر تو اس سے جو ہے ایسے سے کرنے سے آواز آتی تھی اس سے. ٹھیک ہے، بلکہ میں نے ابھی سنا آفس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کو خود چیک کیا تو اس میں آواز آ رہی ہے. نام اس میں نہیں آ رہی، لیکن بات چیزیں ہوتی ہیں جس سے آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ یہ مسئلہ ہے. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی مسئلہ بتایا گیا کہ سختی کے ساتھ نوک نہیں کرنا چاہیے جس سے آدمی پریشان ہو جائے. آپ اجازت مانگ رہے ہیں یا پریشان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اجازت مانگنا ہے، اندر بیٹھنا ہے، جا کے اس سے بات کرنی ہے کچھ. تو اس سلسلے میں جو ہے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ادب یہ ہے کہ تکلیف نہ ہو آپ کے کھٹانے سے یا دروازے کو نوک کرنے سے. اس کے بعد
آدمی دروازہ کھول دیے، اب وہ بڑے ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، کیا جھکنا ان کے سامنے اور ان کو بوسہ دینا یا جھکنا جائز ہے؟ نہیں. ملنے گئے نا کسی سے، تو جیسا ہمارے یہاں پیٹ میں منڈی ڈالنا یا جھکنا، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملنے جاتا ہے تو کیا اس کے سامنے جھکے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو کیا اس کو پکڑ کر جو ہے بوسے دے گا؟ تو کہا کہ نہیں، بس ہاتھ ملائے گا اور مصافحہ کرے گا. تو کہا کہ ہاں، ہاتھ ملائے گا اور مصافحہ کرے گا. ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے. اس کے بعد اور بھی کچھ آداب ہے. داخل ہونے کے بعد آپ کسی کے گھر گئے، ٹھیک ہے، دروازہ کھل گیا، اجازت مل گئی، اندر بٹھا دیا گیا آپ کو مجلس میں، یا جہاں آپ کو گھر والا بٹھانا چاہے بٹھا دیا. اب آپ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ آلریڈی گھر میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم یجلس فیہ. کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے. جیسے مثال کے طور پر قادری صاحب یہاں بیٹھے، آپ آئے، آ کر بولے اٹھیے، وہ اٹھے، بیٹھیے، میں آپ بیٹھے، یہ بےادبی ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود وہاں پر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے. پھر کہاں بیٹھنا ہے؟ جہاں مجلس میں آپ کو جگہ مل جائے. کیا آپ مہمان ہیں گھر میں؟ یہ مسئلہ گھر کے لیے بھی ہے، مسجد کے لیے بھی، ہر جگہ کے. ٹھیک ہے، آدمی آئے لیٹ سے پیچھے بیٹھے، آدمی آتا ہے لیٹ سے ہٹا کر سامنے آ کر بیٹھا، جگہ ہو الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کسی کو وہاں سے اٹھانا اس کی جگہ سے، یہ غلط ہے. دوسرا یہ کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنا چاہیے. ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاتے تو ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی. وہاں مجلس ختم ہے، وہیں جگہ مل جاتی، وہیں بیٹھ جاتے تھے. کسی کو اٹھاتے نہیں تھے یا کسی کی جگہ سے ہٹ کر ہم نہیں بیٹھتے تھے. یہ بھی ادب ہے بیٹھنے کے لیے اس شخص کے لیے جو کسی گھر میں داخل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ پسند نہ کرے کہ لوگ میرے آنے پر کھڑے ہوں، میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، اس چیز کو پسند کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی ابو داؤد کی حدیث آئی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عامر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. جو پسند کرتا ہے کہ میں جب بھی آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، میرا ریسپیکٹ کرتے ہوئے میری، یہ اگر دل میں چیز ہے تو اسی صورت میں وہ آدمی اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اسی طریقے سے مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں آپ آ رہے ہیں، جیسے گھر میں گئے اور وہاں دعوت ہے یا میٹنگ ہے یا ملاقات ہے یا کوئی بھی درس کی جگہ مجلس ہے، تو اسی صورت میں کشادہ ہو کر بیٹھنا چاہیے. لوگوں کو ہٹا کر بیٹھنا منع ہے. اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفصح اللہ لکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ ذرا پھیل کر بیٹھیے بھائی، ذرا ہٹ کر بیٹھیے کھل کر، تو تم ہٹ کر بیٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو بلند کرنے والا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس سلسلے میں مشہور حدیث، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے اور خود وہاں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ کشادہ ہو جاؤ اور پھیل کر بیٹھو. بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے. ایک مسئلہ، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا یا گھر میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی کام سے ہاتھ دھونے کے لیے، واش روم کے لیے، استنجا کے لیے وہ اٹھا، تو کیا وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ سکتا ہے یا کوئی اور بیٹھ جائے گا؟ بھائی آپ تو اٹھ گئے تھے، ختم مزہ. تو یہاں بھی یہ ادب ہے کہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہوا تھا اگر دوبارہ واپس آئے گا مجلس میں تو اس کا حق زیادہ ہے وہاں پر بیٹھنے کا. اور یہ مسئلہ جیسا بھی مسجد بھی ہو یا گھر ہو یا کسی درسگاہ میں ہو، وہاں بھی اس پر عمل کیا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مجلس سے اٹھے، اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھے، پھر دوبارہ وہاں آنا چاہے تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے بیٹھنے کا. اس حدیث کو امام مسلم رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے روایت کیا. ایک مسئلہ، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنا صحیح ہے کیا؟ دو لوگوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنا یہ منع ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یجلس بین رجلین الا
بِإِذْنِهِمَا، دو لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھو مگر یہ کہ دونوں سے اجازت لے لو. اگر وہ دونوں اجازت، ہاں آئیے آئیے بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں اجازت دیتے ہیں تو آپ بیچ میں بیٹھیے، لیکن اجازت نہیں، نہ آپ نے اجازت دی آ کر جو ہے ذرا ہٹیے بھائی ذرا ہٹیے بول کے بیچ میں بیٹھ گئے، تو یہ ادب کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کی یہ خلاف ہے. اس کے بعد جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ مہمان اور وہ میزبان. تو اس سلسلے میں بھی وہ مشہور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی کیا کرے؟ عزت کرے. کیسی عزت ہوگی؟ اب یہ حدیث اس سے پہلے آئی تھی درس حدیث میں، ہم نے وہاں بتا دیا تھا مہمان ڈفرنٹ عزت ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، جیسا مہمان ویسی عزت. آنے والا مہمان آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والد صاحب بھی آپ کے گھر آ سکتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی آ سکتے ہیں، آپ کے چاچا بھی آ سکتے ہیں، آپ کے سسرے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے دیور بھی آ سکتے ہیں. دیور آپ کے دیور کون ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے دیور ہیں. آپ کے سالے آ سکتے ہیں، چھوٹے بھائی آ سکتے ہیں، اور کون؟ باس آ سکتے ہیں آفس کے. باس کی تو فل عزت کرتے لوگ مجھے، یہ تو پکا ہے. ساڑو آ سکتے ہیں ڈفرنٹ، یا پڑوسی بھی آ سکتے ہیں آپ سے ملنے، عام لوگ بھی آ سکتے ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب عالم جاہل کوئی بھی آ سکتا ہے نا گھر میں مہمان. تو کیا سب کو ایک لیول سے دیکھیں گے؟ نہیں، عدل کریں، تقریب. دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو روٹی کھلاؤ، اس کو گوشت کھلاؤ، اس کو چائے پلاؤ. نہیں، اکرام کرو. کیا حدیث ہے دیکھیں، قیامت کے لیے اکرام مطلب عزت کرنا. آپ دیکھیے عزت کیسی ہے. آپ حیدرآباد میں مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے وہ کیجیے. آپ بنگلور کے ہیں، آپ بمبئی کے ہیں، آپ ناگپور کے ہیں، آپ کراچی کے ہیں، آپ لاہور کے ہیں، آپ پنڈی کے ہیں، جہاں جس جگہ کیا وہاں دیکھیے عزت کیا ہوگی. جدہ میں آپ کیا تقریب کس کو بھائی آپ ایسا کیجیے کہ آپ مطمئن ہو کہ میں نے ان کی عزت کی مہمان. ٹھیک ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا، جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں. سب کو ایک لیول سے، دوست آئے تو ویسی بات کر رہے ہیں، استاد آئے تو ویسی بات کر رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، سسرے آئے ہیں، والد صاحب آئے ہیں، چاچا آئے ہیں، تایا ماموں آئے ہیں، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا مطلب سب کو ایک لیول دینا، ایک طریقے سے عزت کرنا غلط. ہر آدمی کے ان کے حساب سے. کیونکہ جب مہمان، اس میں 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مہمان رشتہ دار، نمبر 2 رشتہ دار نہیں ہے صرف مہمان، نمبر 3 دوست احباب. تو جو رشتہ دار بھی ہے مہمان بھی ہے، ڈبل ہو گیا نا. ایک تو رشتہ ہے بھائی، میری بیوی کے شوہر، میری بیوی کے والد آئے ہیں، یا میری بیوی کا بڑا بھائی آیا ہے، یا میرے بیوی کی بہن کے ساڑو ہوا ہے مختلف ہے، یا میرے والد کے بڑے بھائی آئے ہیں تو یہاں رشتہ تایا بھی ہیں، دادا آئے ہیں، یا ماموں آئے ہیں اور وہ مہمان بھی، میرے ماموں بھی ہیں میرے مہمان بھی. عزت احترام. یا مامی ہیں اور مہمان بھی ہیں، میری مامی خالہ ہیں مہمان بھی ہیں، تو عزت زیادہ کی جائے گی. یہ اکرام بہت ضروری ہے مہمانوں کا. اکرام اس سلسلے میں سلام کرنا عربوں کو، اکرام میں عربوں کو سلام. اکرام و الضیوف زمانے جاہلیت سے ہے، پتہ اسلام تو بعد میں آیا ہے حکم. زمانے جاہلیت سے حاتم طائی کا آپ واقعات دیکھیے، جو کہ جاہل تھا، جو وہ کیا کہتے ہیں زمانے جاہلیت کا وہ شخص تھا، اسلام کے دور سے پہلے کا آدمی تھا. ٹھیک ہے، اس کا اکرام دیکھیے آپ، واقعات پڑھیے آپ، حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کر. زمانے جاہلیت سے ان لوگوں میں یہ چیز آئی ہے کہ مہمان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت. بہرحال ہمیں اسلام کی یہ تعلیم ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں سے، لہذا اکرام ہونا چاہیے. چلیے، مہمان کتنے دن تک ہوتا ہے؟ 1 مہینے کے مہمان، 3 مہینے کے مہمان، یا وہ مسئلہ وہ 4 دن سے زیادہ ہو تو یہاں سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں. مسئلے بہت ہیں قوم میں. 4 دن سے زیادہ ہو تو یہاں احرام میں 4 دن بھی رہیں، 5 دن بھی رہیں، آپ وہی ہیں مقیمی ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے. تو یہاں اجازت کے لیے مہمان نوازی کا مطلب ابو شریح الکعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضیافت 3 دن ہوتی ہے. مہمان نوازی کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. اس سے زیادہ ہو تو وہ صدقہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. مطلب 3 دن تک کھانا پینا کھلانا پلانا ان کی. اس کے بعد یہ واجب ہے اکرام. اس کے بعد جو کریں گے آپ 4th 5th 6th ڈے جو کریں گے، یہ کیا ہے؟ آپ کی طرف سے نیکی ہے، ایکسٹرا کر رہے ہیں آپ. جس کا یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ 3 دن کے بعد بولنا بھائی 3 دن ختم ہو گئے اب آپ جا سکتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے نا، غلط ہے. اس کے 3 دن تو واجب ہے آپ پر، ایسا نہیں بولنا چاہیے. 3 دن تو واجب ہے، اس سے زیادہ کریں گے آپ کا صدقہ خیرات ہوگا، آپ کے لیے اجر ملے گا، کوئی شک نہیں.
لیکن 3 دن کے بعد جو ہے وہ اگر چلا جائے یا آپ کچھ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے وہ چلا جائے تو یہ حرام نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن 3 دن سے پہلے 1 دن میں چلا جائے. بعض لوگ تو پلاننگ کرتے ہیں کہ مہمان ہی نہ آئے گھر میں، مسئلے ہیں. اور یہ تو مہمان نوازی جدہ والوں کے لیے تو ہم سب جدہ والے ہیں نا، ہم لوگوں کے لیے تو پورا چیپٹر ہونا چاہیے. اجازت طلبی میں یہ مسئلے آ رہے ہیں، ہمارے لیے تو ایک الگ چیپٹر ہونا ہے کیونکہ ہم اہل جدہ ہیں. اور جدہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کا یہ فضل ہے اہل جدہ والوں کے لیے کہ عمرہ یا زیارت میں آنے والے اکثر ان کے گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے. حج پر کوئی آ رہا ہے تو آپ کا مہمان بنتا ہے، عمرے پر آتا ہے تو مہمان بنتا ہے، چاہے انڈیا پاکستان سے آئیں یا تمام الخوبر سے یا مدینہ سے یا الباحہ ابھا وغیرہ سے بھی آتے ہیں. وہ بھی عمرہ کر کے جو ہے تو چلو بھائی ذرا جدہ جاتے ہیں، جو ہے مل لیتے ہیں ساتھیوں سے رشتہ. تو بہت زبردست اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے جدہ والوں کو کہ وہ اس نعمت کو یا اس حدیث پر یا اس مسئلے پر عمل کریں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد مہمان سے کیسی بات کرنی چاہیے؟ اچھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. تو اچھی بات سب سے کرنی ہے. اب یہ مہمان ہے، تقریب میں یہ بھی ہے کہ اچھی بات کریں آپ اس سے. ٹھیک ہے. چلیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اس سلسلے میں بھی حدیثیں موجود ہیں. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. تو میزبان مہمان کے سامنے جھوٹ نہ بولے. وہ آیا تھا ملنے کے لیے اور آگ لگا کے بھیج دی اس کو، خوب ملاوٹ جھوٹ. ایک عورت سے ملنے آئی تھی تو وہ عورت نے خوب جھوٹ بول کر یا باتوں کو پھیر کر جو ہے اس کے گھر میں آگ لگا دی. جاؤ آپ کے مسئلے ایسے ہیں ویسے ہیں ایسے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. بس باتیں جو ہے چنگاری ہوتی ہے جو گھروں کو آگ لگا دیتی ہے. لہٰذا زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. بات کرنے سے پہلے سوچنا، تول لینا کہ ہم کیا بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بڑے مسئلے ہیں. ہم اپنی فکر کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، میری عزت میں میری عزت. لیکن جب آپ کا مسئلہ آتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ جیسے میں اپنی عزت چاہتا ہوں تو آپ کی بھی عزت کروں. میں مہمان ہے میرے میرے گھر میں، بات کرنا عزت اچھی، احترام کرنا اکرام نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میں آؤں آپ کے پاس تو خوب میری عزت کریں. آپ آ جائیں تو بھائی ایسے ہی علی اللہ بس ہم جو بھی بولیں گے سن کر جانا پڑے گا. جیسے بھی رہیں گے غلط بڑا جتنا بولنا کم. چلیے چغلی کرنا مہمان کے سامنے حرام ہے. چغلی چاہے مہمان کے سامنے یا کسی اور کے سامنے. یہ کیوں بتا رہے ہیں یہاں پر مسئلے ہم اس کے کہ جب مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو بیٹھتا ہے وہ کچھ دن رہنے والے بھی مہمان آتے ہیں تو باتیں مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں وہاں پر، جس سے جو ہے کتنے فساد مسائل ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں آداب اسلامی کیا ہیں اس کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. غیبت کرنا حرام ہے ہر حال میں. تو مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ غیبت نہ کریں کسی رشتہ داروں کی یا دوست احباب کی، ان کی پیچھے برائیاں کرتے بیٹھے، یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے جھگڑا کرنا، اللہ اکبر، ایسا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، مہمان میزبان میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. جھگڑا کرنا بھی حرام ہے. اور اس سلسلے میں زبردست حدیث سے سن کر جائیے. انا زعیم فی بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو ان کان محقا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا، جنت کے بیچ میں ایک محل کا، جس نے حق پر ہونے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دیا. وہ حق پر تھا، لڑ سکتا تھا وہ، لیکن اس نے کیوں لڑائی چھوڑ دی؟ اس لیے کہ وہ لڑائی، وہ حق پر تھا اس کے باوجود نہیں لڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایسے آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے محل کا. الفاظ دیکھیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے محل کا. اسی طریقے سے تکلفات سے بچنا چاہیے مجلسوں میں، مہمانوں میں. اس سلسلے میں بڑی زبردست حدیث سنیے، خاص طور سے عورتوں کو سنائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص میرے نزدیک اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا کون ہے؟ یہ لوگ السردارون، زیادہ بک بک کرنے والے، بے فضول لا یعنی زیادہ باتیں کرنے والے اور تکبر سے باتیں کرنے والے اور اپنی ایسی باتیں کرنے والے کہ ان کی باتوں کو سن کر لوگوں کا احترام کریں، باتوں کو ایسے بنانے والے لوگ ملا. یہ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں اس میں فرمایا کہ یہ لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور میری مجھ سے قیامت کے دن سب سے دور ہوں گے. کون ہے 3 قسم کے لوگ؟ نمبر 1 سردارون، پٹ پٹ کرنے والے زیادہ، اور عورتوں میں ہوتی ہے بیکار کی باتیں زیادہ. مہمان آیا بھائی، وہ ایک عورت آپ سے ملنے آئی تھی
ملیے، اکرام کیجیے، کھلائیے پلائیے، جو مرضی، السلام علیکم وعلیکم السلام، بچے کیسے ہیں، شوہر کیسے ہیں، سب اچھے ہیں، جائیے السلام، شوہر پر جانا ہے، ابھی بولے ابھی آ دے، چلیے کیا گاڑی کیا کیسے چل رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ پورے 1 گھنٹے کی باتوں کو ریکارڈ کر کے سنا جائے، اس 1 گھنٹے کی بات میں 2-3 منٹ کی باتیں کام کی تھی، باقی کے پورے وہ کتنے 58 منٹ 57 منٹ پورے میں کرواتے ہیں۔ نہ دین سے اس کا تعلق ہے، نہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، نہ کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اس کو، بلکہ الٹا نقصان والی بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے۔ دوسرے، اپنی باتوں کو ذرا فصاحت الفاظ سے بنا کر ایسے پیش کرنا کہ بات سن کر کیا بات کی ہوئی، آج ہمارے پاس ایک ایسا مہمان، تو ان کی بات سن کر ان کی عزت زیادہ کی جائے، اپنے باتوں کو بنا کر پیش کرنے والے لوگ، یہ بھی بڑے خطرناک لوگ۔ تیسرے جو ہے تکبر سے بات کرنے والے، باتوں میں تکبر ہوتا ہے نا، ہم فلاں اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ سب سے زیادہ ڈرو گے اللہ تعالیٰ، تو اپنی باتوں میں جو ہے تکبر پیش کر، تکبرانہ انداز سے گفتگو کرنے والے، گھمنڈ سے بات کرنے والے، تو ان لوگوں سے جو ہے اللہ کے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور رہیں گے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض یعنی ناپسندیدہ ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ چلیے، اسی طریقے سے قوم کی باتوں کو سننا چپ کر کان لگا کر، یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام اس سلسلے میں بھی وعید سنائی ہے۔ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے بھائی، 1 2 نہیں 10 لوگ ہیں، 2 لوگ ادھر بات کریں، تو مجلس ہوتی ہے نا کہ کوئی دعوت میں گیا مہمان، جیسا 10-15 لوگوں کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی، تو لوگ آپس میں بات کریں، تو آپ جو ہے بات کرتے کرتے ادھر ہی کان لگا کے سن رہے، کیا بولتے ہیں کیا نہیں، یہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور عورتوں میں بھی ہے یہ، مردوں میں بھی ہے یہ چیز، یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں بات۔ آپ میں نے کہا نا وہ جو خطبہ تھا بڑا اچھا تھا، تجسس تھا جمعے کا خطبہ، آدمی اپنی فکر کرے بھائی میں جہنم سے کیسے بچاؤں اپنے آپ، یہ میں سوچوں، اسی میں لائف چلی جائے گی۔ اگر صرف اتنا سوچ لیں ہم میں سے ہر شخص کہ میں اپنے آپ کو آگ سے کیسے بچاؤں اور جنت پہ کیسے جاؤں، لوگوں کی فکر میں نہیں پڑے، خلیص عادت کے نوز باللہ کرتا ہے، اس کے پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں اڑ رہے ہیں، کیا قصہ ہے۔ ارے بھائی آپ کو اپنی دیکھیے، آپ یہ جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کان لگانا، یہ تجسس نہیں آتا ہے، نوز باللہ کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مہمان نوازی جو کی جائے گی، مہمان کی جو آپ کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت اچھی رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے سیلری بڑھا دے، یہ نہیں کہ جو ہے یہ خوش ہو جائے، کچھ اور گفٹ دے، ہم بھی کھلائے، انہوں بھی اچھا دعوت اچھی کیے، خوب تقریب کی، تاکہ نیکسٹ ہماری باری ہوگی، ہم جائیں گے ان کے پاس، تو یہ بھی خوب، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، للہ فللہ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بھی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ آدمی اگر اللہ کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، ملتا ہے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، جنت میں تمہارا ٹھکانہ مبارک ہو، اس قسم کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اہتمام کرے کہ نیک لوگوں کے گھر جائے اور نیک لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا، اپنے تعلقات رکھے، یہ بہت اہم موضوع ہے یہ بھی۔ ہاں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، تم ایمان والے کے ساتھ ہی اٹھو بیٹھو، تم دوستی کرو، جانا آنا تعلقات کس کے بعد کو، ایمان والا ایک، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا اللہ والا کھائے، مطلب آپ دعوت دو، کھلاؤ، کیسے لوگوں کو کھلاؤ، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو سب کے لیے ہے، یہ بڑوں بچے نوجوان لڑکے لڑکیاں سب، کہ دوستی ایمان والے کے ساتھ، جو صحیح ایمان والا ہے، قوی اچھا عقیدے والا ہے، موحد ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، کیونکہ دوستی کا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، کھانا کھلاتے ہیں لوگ عام طور پر، کھانا بہت سارے لوگ کھلاتے ہیں گھر میں ہوٹلوں میں دعوتیں ہوتی ہیں، تو عام طور پر جو چیز دیکھنے میں مالداروں کو زیادہ نظر میں رکھا جاتا ہے، مالدار ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی پوسٹ کے لوگ ہیں، تو کھلاؤ زبردست دعوت دو، تو بیوی بھی کچن میں محنت کر رہی ہے، شوہر صاحب بھی خوب جوا کے خدمت کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے بڑے لوگوں سے تعلقات ہمارے مضبوط ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارا کھانا متقی کھائے، کون کھائے، سب کو کھلا سکتے ہیں آپ، کسی بھی آدمی کو، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، کس کو کھلایا جائے، متقی پرہیزگار کو کھلانا چاہیے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو مہمان نوازی کے سلسلے میں تعلیمات میں یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ چلیے، 2 باتیں، آخری باتیں، بیٹھے، مہمان نوازی بھی ہو گئی، بات چیت ختم ہو گئی، بیٹی کی بیٹھک ختم، اب جانا ہے، تو جاتے وقت کیا اجازت لے کر جانا ہے، جیسے آتے وقت اجازت لے کر آئے، جی جاتے وقت بھی اجازت لینا ہے اور سلام بھی کرنا ہے۔ عام طور پر ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بھائی کیا حال ہے، خیریت سے، کیسے ہیں، ٹھیک۔
چلیں گے اوکے ہاں اللہ چلیں گے اور نکل جاتے ہیں. جاتے وقت بھی جب دونوں جدا ہوں گے دوست یا ملنے والے سلام کر کے جانا ہے. اور کسی کے گھر پہ گئے جائے آپ کو واپس جانا ہے, آپ کی ملاقات ختم ہو گئی, آپ اجازت دے دیجیے. اس سلسلے میں حدیث سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملنے جائے اور اس کے بعد جا کر بیٹھے پھر اٹھ کر جانا چاہے تو اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لے. تو یہ کہا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں, میں چلنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. اور یہاں اس بات کا خیال کرنا ٹھیک ہے آپ ہم سب جاتے ہیں لوگوں کے پاس, لیکن یہ نہیں سمجھنا عام طور پر جدہ والوں کے لیے بہت ضروری ہے بول رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے جیسے ہیں. جیسے میں 12 بجے سوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں خادر صاحب بھی 12 بجے سوئیں گے, عبدالرزاق صاحب بھی جو ہے اور ہمارے عبد الکریم صاحب بھی 12 بجے سوتے ہیں. نہیں بھائی, میں 12 بجے سوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی 12 بجے سوتے. تو میں ان کے پاس جاؤں میں 12 بجے تک بیٹھا ہوں بڑی دیکھتے ہیں, اب ان کو 11 بجے سے ان کو نیند آنی شروع ہوئی. عجیب ہے نا, مطلب میں جو چیز چاہتا ہوں تو یہ نہ سمجھ جیسے مجھے جو ہے دودھ کی چائے بہت پسند ہے, اب وہ جو ہے سادی چائے ان کے گھر میں مشہور وہ لا کر جو ہے پیش کر رہے ہیں تو میرے اندر یہ خواہش ہے کہ نہیں مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں. نہیں, لوگوں کے ہر آدمی کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے. آدمی ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کی عزت کرے, ایک دوسرے کا خیال کرے. آج کے زمانے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقت. مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ وقت. اگر کوئی آپ کو وقت دے رہا ہے سمجھیے وہ سب کچھ دے رہا ہے. پیسہ کوئی بھی دے دے گا, گاڑی کوئی بھی دے گا, ٹھیک ہے, وقت کوئی نہیں دیتا ہے. وقت بہت بڑی چیز ہے. آپ کو کوئی وقت دے رہا ہے اس کا مطلب اس کے وقت کا آپ اس آدمی کا خیال کیجیے جو آپ کو وقت دے رہا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں آپ اس کے گھر میں, اب وہ ظاہر بات ہے اس کے پاس اخلاق ہے تو وہ نہیں بولے گا منہ سے آپ کو جو ہے جائے چلے جائیے. آپ اس کو نیند آ رہی ہے تبھی وہ برداشت کرے گا, بولے ہاں جی بیٹھیے, بیٹھے ہوئے ہیں چل رہی ہے پٹ 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 پڑ رہا ہے دنیا. آپ خیال کیجیے سامنے والے کا. ملاقات کے لیے بھی ملاقات کی چلی گئی, بیکار کی باتوں میں وقت لگائی. ٹھیک ہے وہ آدمی خود بات کر رہا ہے آپ سے لمبی 1 گھنٹے کی, تو ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم وقت کا تعین کر لیں کہ مجھے آدھا گھنٹہ آپ سے ملنا ہے, کیونکہ یہ 5 منٹ 10 منٹ نا بہت خطرناک ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اکثر دیکھیں آپ, میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت صاحب مجھے 5 منٹ چاہیے, ارے آئیے ٹھیک. شروع میری بات 10 منٹ کے بعد ہوتی, 5 منٹ بولے آپ, کہاں ہے وقت پہ 5 منٹ؟ 5 منٹ بول کر 1 گھنٹہ لیتا ہے آدمی. اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ بولے کہ مجھے 1 گھنٹہ آپ سے بات کرنا ہے, آدھا گھنٹہ بات کر کے چلے. یہ اچھا نہیں ہے. ہم 5 منٹ بولتے ہیں, 5 منٹ کوئی بھی 5 منٹ میں کون سی بات ہوتی ہے بھائی؟ 5 منٹ یہ ہوتی ہے کہ بھائی کل جو ہے میرے پاس دعوت ہے, آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیے, السلام علیکم. ایسے اور وہ بھی تفسیر وہ بہت دنوں سے میں بیگم سوچ رہے تھے گھر پہ کوئی بھی مہمان نہیں آیا, شروع ہو رہی ہے, کاٹا جا رہا ہے, گھڑی کا کاٹا جا رہا ہے. تو 5 منٹ 10 منٹ مسئلے نہیں ہوتے. لوگ طلاق کے مسئلے لے کر آتے ہیں 5 منٹ میں. طلاق کا مسئلہ 5 منٹ میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ گھڑی دیکھیے آپ, 5 منٹ میں طلاق کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. شوہر اپنی بات پوری کرے گا, بیوی اپنی بات کرے, کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے طلاق کا مسئلہ سننے کے لیے خالی دونوں مسئلے. لہٰذا ہم ایک دوسرے کا خیال کریں. 5 بولے 5, 10 10, 15 15, اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا ہمارے پاس زندگی سارے لوگوں کے پاس. آگے کے مسائل وہ ہو جاتے ہیں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو کسی کے پاس جانا ہے, اب میں آپ سے 15 منٹ لے رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اچھا 15 منٹ, یا رسول اللہ بولے 15 منٹ چاہیے, تو 15 منٹ آپ مجھے دے رہے ہیں. 15 منٹ کے بعد آپ کو کہیں اور جانا ہے, کچھ آپ کا گھر کا کام ہے, آپ کا آفس کا کام ہے, آپ کا پرسنل کوئی کام ہے. اب میں 15 منٹ کی جگہ آدھا گھنٹہ لے لوں تو وہ جو نیکسٹ کام آپ کرنے والے تھے اس میں سے 15 منٹ گئے تو وہاں پھر 15 منٹ وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو یہ بڑے مسئلے ہیں جس سے پوری لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے لوگوں کی. 1 2 نہیں, وہ ایک حمام میں سب ننگے اردو میں بولتے لگے, یہ وہ مسئلہ ہے. اللہ ہدایت دے ہم مسلمانوں کو کہ ہم جو ہے وقت کی قدر کریں, اور خاص طور سے 5 منٹ والا مسئلہ نکالتے ہیں. اور دوسری بھی خطرناک چھوٹ نعوذ باللہ من ذالک, وہ بھی آخری اشارے پہ ہم بولتے ہیں آدمی ملنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, کہاں ہے بھائی آپ, میں انتظار کر رہا ہوں, بس 2 منٹ میں آپ کے گھر پہ ہوں. آتا ہے 15 منٹ کے بعد, 13 منٹ کہاں سے لا لیا, 2 منٹ میں گھر پہ ہوں. آپ یہ بولیے میں 15 منٹ میں ہوں, بولیے بولنے میں کوئی پتا نہیں ہے. ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بولوں گا 15 منٹ میں آ رہا ہوں تو وہ سمجھے گا جو ارے یہ تو لیٹ آ رہا ہے, وہ بھاگ جائے گا. نہیں, وہ بولے گا ٹھیک ہے آج مت ملتے ہیں, کل ملتے ہیں, ایسا. لیکن 2 منٹ بول کر 15 منٹ میں آنا, آخری اشارے پہ ہے گا, وہ اشارے تہلیہ پہ کھڑا بول رہا ہے یہ اشارے پہ چھوٹ نہیں ہے. کیوں بول رہے ہیں آخری اشارے پہ ہیں آپ؟ جہاں ہے وہاں بولیے, برا اللہ تعالیٰ جو ہے. آخری بات کفارۃ المجلس. جب آپ بیٹھتے ہیں کسی کے گھر, مہمان بن کر جاتے ہیں,
تو اٹھ کر جانے سے پہلے ملاقات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، کفارۃ المجلس پڑھنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں درسوں میں یہ بات بتائی ہے، اور اس سے درس سے تعلق نہیں ہے. ہم آپس میں کہیں بھی بیٹھے، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کفارۃ المجلس ہر جگہ پڑھنی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں مجلس کے جب اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفارۃ المجلس جو ہے پڑھنا چاہیے. اور سلام کی بھی ہم نے بتایا، سلام کر کے جانا. اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ جائیں، ختم ہو جائے مسئلہ تو کفارۃ المجلس پڑھ لیں اور سلام کریں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ نے اس بات کا حکم دیا تھا. یہ چند مسائل تھے، یہ چند آداب تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. امید کی آپ نے اس کو سنا اور سے ہوگا، اور امید کہ اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ امید انشاءاللہ کی جائے گی کہ ہم سب اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا مسلمان بنا دے اور آداب اور تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ کے بیٹھنے کا اور سن کر توجہ سے سننے کا. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب